الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ حضرات محترم، کئی مقررین کی تقاریر کے بعد اس پروقار مجلس کا موضوع آپ کے دل و دماغ میں نقش کر چکا ہے، اور میں بھی اسی موضوع کے تحت عدل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدل کی کئی ساری مثالیں ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ ان میں سے بخاری شریف کی حدیث 6828 نمبر ابو ہریرہ و زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ کچھ لوگ آئے آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے، اور ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی دی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اور دوسرے نے بھی یہی بات کہی، اور فیصلہ انہوں نے یہ کروانا تھا کہ ایک شخص کا بیٹا وہ کسی عورت کے گھر میں مزدوری کرتا تھا اور اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا، اور وہ فیصلہ پہلے کر چکے تھے کہ 100 بکریاں دے دی تھیں اور ساتھ ایک خادم ان کو دے دیا تھا۔ تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے دونوں کے درمیان فیصلہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، اور اس شخص کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کا حکم دیا، اور انیس کو کہا، اے انیس، صبح جانا اس عورت کے گھر اور اعتراف جرم کروانے کے بعد اس کو سنسار کر دینا۔ اور اسی طرح آج کل وکیل کو چھوڑ کر جج کروانے والوں، ذرا اس واقعے پہ غور کرو۔ یہودی آئے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فیصلہ کروانے کے لیے، اور فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری تورات کے اندر یہ کیا فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، کوڑے لگاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام بول اٹھے، کذبتم ان فیہ الرجمہ، کہ تم جھوٹ بولتے ہو نبی کی عدالت میں، اس میں تو رجم کا فیصلہ ہے۔ تورات منگوا گے، یہ پڑھانا شروع کی۔ ایک نے بڑی چلاکی شیاری سے کام لیتے ہوئے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، تو عبداللہ بن سلام سے پھر رہا نہ گیا، پھر بولے کہ نبی کی عدالت میں چلاکی شیاری؟ نبی کی عدالت میں کون سی چلاکی تیری چلے گی؟ وہاں سے اٹھوایا اور وہاں سے پھر پڑھا، تو پھر کہنے لگے، فقالوا صدق یا محمد فیہ الرجمہ، صحیح سچ کہا، اس میں تو رجم والی آیات ہیں۔ تو فامر بہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجما، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو رجم کر دیا گیا۔ اور ترمذی شریف کی 1374 نمبر حدیث میں ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر کچل دیا 2 پتھروں کے درمیان، اور اس کا زیورات چھین لیے، تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس سے اشارتاً یہ اعتراف کروایا، کیا اس یہودی نے تیرا سر کچلا ہے؟ اس نے جب نعم میں سر ہلایا تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فأخذ فاعترف، تو پھر اس کا بھی اعتراف کرواتے ہوئے اس کا سر کچل دیا۔ تو وہ ایک انصاری کا اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہ پانی کا جو مسئلہ پیش آیا نبی کی عدالت میں پیش ہوا، انصاری نے کہا تیری پھوپھو کا بیٹا ہے، اسی لیے اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہو۔ پھر فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، اور پھر حکم دیا یا زبیر ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر۔ پھر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینہم، اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ نبی مکرم کے عدل کو ایمان کے لیے یہ شرط کیوں نہ لگاتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے گھر میں بھی عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کسی بیوی نے وہ برتن بھیجا، کھانا بھیجا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب غصہ آیا وہ توڑ دیا، اور کیسا عدل کیا، اور کہا فطعام طعام بطعام اناء باناء، برتن کے بدلے برتن ہی جائے گا، کھانے کے بدلے کھانا ہی جائے گا۔ وہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سفارشی بنانے لگے تھے نبی مکرم کی عدالت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ تو مخزومی ہے، میں تو لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطع محمد یدہا، اور اسامہ کو بھی جھڑک دیا اتشفع فی حد من حدود اللہ تعالی۔ وہ بخاری شریف کے اندر وہ عبداللہ بن ذی الخویسرہ کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں اعدل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں، یہ دا جینین اسلام کتاب ہے، عیسائی کہتا ہے 1935 کا یہ واقعہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آج بھی اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیڈر آ جائیں، ان کے پاس ایسے قوانین ہیں کہ ان قوانین کی وجہ سے دنیا کے اندر عدل و مساوات کا یہ علم بردار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کو پہچاننے اور اس کے مطابق اسی میدان میں ہمیں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم نبی مکرم کے عدل کو عملی جامہ پہنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔